أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 41 عن ابی محمد عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی دلی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت اور دین کے تابع نہ ہو. اب یہ حدیث نمبر 41 ہے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے دل میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ 40 احادیث کا ہم نے کہا تو پھر یہ 41 کہاں سے آ گئی. ایکچولی ایک ضعیف حدیث آتی ہے جس میں 40 احادیث کو یاد کرنے کے لیے اس کی فضیلت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن عالم کی طرح اٹھایا جائے گا. ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ فقیہ اور عالم کی طرح اٹھایا جائے گا. تو یہ طریقہ رہا تھا کہ 40 احادیث کو کمپائل کرے. بہت سارے لوگوں نے 40 احادیث کو کمپائل کیا ہے. تو یہ ایک فیمس جو ہے ٹرینڈ تھا کہ 40 احادیث کو ایک جگہ کمپائل کیا جاتا تھا، اور نہ کہ اس حدیث کے لیے بلکہ یہ بھی تھا کہ بہت بڑی بڑی احادیث کی کتابیں پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی جو ہے کمپائلیشن پڑھ لے تو لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. چھوٹی سی شروعات سے جو ہے لوگ کر سکتے ہیں. تو پہلے امام نووی نے جو ہے کیونکہ لوگ بہت ساری کمپائلیشن 40 احادیث کی ہوتی تھی، تو امام نووی نے جو ہے 40 احادیث کی کمپائلیشن کی، لیکن بعد میں یہ احادیث کو جو ہے پھر اور 2 احادیث کو جو ہے اس میں ایڈ کیا گیا، جس کی وجہ سے 42 ہو گئے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس حدیث کے علاوہ قرآن میں بھی انیومریبل جگہ پر آتا ہے کہ ہر مسلمان کو قرآن کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا ہے. یعنی یہ حکم بہت جگہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت، فرما برداری میں ہی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے اور ہدایت ہے، اور یہ فالو کرنا ہمارے لیے بہت بہت ضروری ہے. یہ قرآن کی کئی آیتوں سے جو ہے ثابت ہے. یہ نہیں کہ صرف ہم عمل ہی کر لیں، لیکن یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے اس حدیث میں، دلی خواہش ہو. تو صرف عمل نہیں کرنا ہے بلکہ ہماری دل سے خواہش، آرزو، تمنا ہونی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے ٹیچنگز کو فالو کر کے ان کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزارے، اور کبھی بھی سنت کے خلاف اپنی زندگی نہ گزارے. جیسے قرآن میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. امام نووی نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن ضعیف ہونے کے باوجود اس کے ورڈز میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے، اور جو میسج اس میں دیا گیا ہے وہ دوسری صحیح احادیث اور قرآن کی آیت اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ہم اس حدیث کو انشاءاللہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. قریش قبیلے کے جانے مانے صحابی تھے، اور ان کے والد بھی نوٹڈ صحابی ہے. اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام العاص تھا. آس کے معنی جو ہے نافرمان کے آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے ان کا نام چینج کیا. عبداللہ بن عمر ان گنے چنے صحابہ میں تھے جو دور جاہلیت میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن ملی تھی کہ جو بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے اس کو ریکارڈ کرے.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ نوٹ کیا تھا کہ عبداللہ بن عمر کے پاس تو ان سے بھی زیادہ احادیث ہے، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، لکھتے تھے، ریکارڈ کرتے تھے، بہت زیادہ روزے رہنے والے تھے، تہجد گزار صحابی تھے، آپ اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ انتقال کے قریب آپ بہت کمزور ہو گئے اور آپ کی آنکھوں کی بیماری چلی گئی۔ کئی جنگوں میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اپنے والد کے ساتھ ایجپٹ میں تھے اور اپنے والد کے انتقال کے بعد گریٹر سریا چلے گئے، پھر وہاں سے مکہ واپس آ گئے۔ 65 ہجری میں 72 ایئرز کی ایج میں آپ کا انتقال ہوا۔ ڈفرنٹ احادیث کی کتاب میں ہمیں آپ سے 700 احادیث ملتے ہیں۔ یہ حدیث کتاب الحجہ علی طارق المحجہ سے لیا گیا ہے، جسے ابو الفتح نصر بن ابراہیم المقدسی الشافعی نے لکھا ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے سمویئر اراؤنڈ 410 ہجری میں ہوئی۔ بڑے بڑے علماء اور اسکالرز سے آپ نے احادیث اور فقہ کا علم حاصل کیا۔ تقوی اور خواہش نفس نہ ہونے کے لیے یہ بہت فیمس جو ہے اسکالر ہے۔ اس میں بہت سمپل، اور اس حدیث میں بہت سمپل اور کلیئر چیز بتائی جا رہی ہے، کیا کمپلیٹ مومن ہم تب تک ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ہماری خواہش ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو جائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ کمپلیٹ ہے، انف ہے، جس کی روشنی میں ہم بیسٹ زندگی گزار سکتے ہیں اور ایک بہترین آخرت حاصل کر سکتے ہیں۔ انسانی زندگی کا کوئی ایک ایسا بھی ایریا نہیں بچا جس کے لیے ہم کو گائیڈ نہ کیا گیا ہو۔ تو کمپلیٹ مومن ایک انسان تبھی ہو سکتا ہے جب ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس کے بارے میں اس کو شریعت میں کیا حکم ہے، اور اس کو اپنی خواہش بنانا ہے، اپنے جذبات بھی یہی جو ہے ہونا ہے کہ میں یہ کروں گی جس کا مجھے میری شریعت میں حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہماری خواہش شریعت کو سبمٹ اور سرنڈر کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے تو پھر ہم کمپلیٹ مومن نہیں ہیں۔ سوچئے کوئی ایسی چیز کیا ہے جو میں نہیں کرنا چاہتی زندگی میں، جس میں یہ خیال آئے کہ میں اب اس کو سبمٹ نہیں کر سکتی، میں نہیں کر سکتی یہ چیز۔ شریعت کی کوئی حکم پہ کوئی ایسا خیال آیا جس کو میں اگنور کرتی ہوں؟ عبادت کے معاملے میں، لوگوں سے معاملے کے معاملے میں غور کریے، کھانا پینا پہننا، اتنے احادیث پڑھے 41 ہو گئے، کوئی حکم جو شریعت میں ہے جو میری خواہش نہیں ہے، تو پھر علام ہے کیا کہ کمپلیٹ مومن نہیں ہے۔ اس بارے میں صحابہ کرام کی لائفز اور زندگی ہمارے لیے اگزامپلز ہے۔ وہ لوگ دین کے لیے، شریعت کے لیے ہیوی لاسز بیئر کرتے تھے، مکہ چھوڑ دیے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیے، شوہروں کو چھوڑ دیے، ایک ایمان لایا ایک نہیں، چھوڑنا پڑا، مال چھوڑ دیا، سود چھوڑ دیا، شراب پھینک دیے، کیا کیا نہیں کیا، اور خوشی کیے۔ ویسے جذبات، ویسی خواہش ہے تبھی ہم کمپلیٹ مومن ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص سونے کی انگوٹھی پہن کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انگوٹھی کو جب انہوں نے دیکھا تو اسے نکال کر پھینک دیا اور فرمایا تم آگ کے انگارے لے کر اپنے ہاتھوں میں ڈالتے ہو۔ جب آپ محفل سے تشریف لے گئے تو ساتھیوں نے اس شخص سے کہا تم اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور کسی دوسرے کام میں لا کر اس سے فائدہ اٹھا لینا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، جس چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا اب میں اسے ہرگز نہ اٹھاؤں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کیا ایسی ہماری خواہش ہوتی کہ اللہ نے منع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، روک دیا، شریعت میں یہ حکم دے دیا، میں اب اس کو سبمٹ کر دوں گی؟ کیا یہ ہماری دلی خواہش ہوتی؟ کوئی حکم پر اگر دل کی خواہش نہ ہو اس پہ عمل کرنے کا، بہت سوچنے کی بات ہے، پھر تو بہت محنت کرنا ہے پھر تو خود پہ۔ اس لیے اس طرح ہماری خواہشات اور جذبات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیمات کے تابع ہونا ہے، تب ہی ایک کمپلیٹ مومن ہم ہو سکتے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اس طرح مکمل کرے اور آپ کو اور مجھے ہم سب کو کمپلیٹ مومن بنائے، آمین۔ Oh